کرن نے دوپٹہ اوڑھ کر خود کو پھر سے شیشے میں دیکھا تاکہ تیاری میں کمی بیشی دور کر سکے۔ لپسٹک کا رنگ کچھ گہرا لگا تو لبوں میں ٹشو دبا کر کچھ لپسٹک اتار دی۔ کھلتے رنگ کا سوٹ اس کی شفاف چمکیلی جلد کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ تیاری سے مطمئن ہو کر اس نے الماری کو تالا لگایا، چابی سوٹ کے ہم رنگ کلچ میں رکھی اور باہر نکل آئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق دونوں بچے نہ صحن میں تھے نہ پرانے برآمدے میں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بڑے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے اور پھر دونوں بہن بھائی اس کے قچے کے عین مطابق پھپھو کی گود میں گھسے ہوئے تھے۔ لائبہ، اسامہ، جلدی سے پھپھو کو اللہ حافظ بولو، پھر ہم چلیں۔ چھوٹے ماموں لینے آ گئے، گاڑی کا ہارن بجا ہے۔ ہم نے نہیں جانا نانو کے گھر، نانو گندی ہے، ماموں مارتے ہیں، نانا ابو ڈانٹتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا، ہم نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، تم جاؤ۔ کرن کا خون غصے سے ابلنے لگا، لیکن لہجے کو اس نے نرم رکھ کر تنبیہ کرنی چاہی۔ بڑوں کو تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، اور نانو کے گھر میں سبھی تو پیار کرتے ہیں بیٹا۔ حسب توقع لائبہ نے اس کی نصیحت کو اپنے مطابق لے کر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مما تم مما تم۔ اس کی دیکھا دیکھی 3 سالہ اسامہ نے بھی تم کی گردان شروع کر دی۔ اب وہ سارے دبی دبی طنزیہ مسکراہٹ سے کرن کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں اب سناؤ۔ لائبہ، بھاگ کے دادی کی گود میں چھپ جاؤ، تمہاری ماما بس اب تمہیں مارنے والی ہیں۔ سب سے چھوٹی نند کی گوہر فشانی پر بیٹھک کشتہ زعفران زار بن گئی۔ ساس، سسر، دیور، نندے اور اس کے اپنے بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ کرن کے گلے میں آنسو پھنسنے لگے۔ اسے صبح سے یہی ڈر تھا، اسی لیے تو صبح سے ہی لائبہ کو سب سے چوری چوری گود میں لے کر پکا کرتی رہی تھی کہ آج نانو کے گھر جانا ہے۔ بڑے ماموں مومانی اور ان کے بچے کراچی سے آ رہے ہیں، خالہ بھی آئیں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے، مزے کا کھانا ہوگا، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ لائبہ مسلسل اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتی رہی تھی، لیکن تیاری کے بعد جو ہی پھپھو اور دادی کے پاس گئے تو نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ بڑوں کو آپ نہیں تم کہتے ہیں، بڑوں کو آپ نہیں تم کہتے ہیں۔ لائبہ دادی کی گود میں بیٹھ کر اسے مسلسل چڑھا رہی تھی۔ کرن سے برداشت نہ ہوا تو اس نے ساس کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں سے کی گئی اپنی بیٹی کی پونی ہی نوچ ڈالی۔ یہی وقت تھا کہ آفتاب بھی گھر آ گیا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ بابا، ماما مار رہی ہیں۔ آفتاب نے ماں کی گود سے بیٹی کو اٹھا لیا۔ میری گڑیا کو ماما کیوں مار رہی ہیں؟ ارے وہی آنے جانے کا مسئلہ، جب بچے نانی کے گھر جا کر خوش نہیں تو زبردستی کاہے کو لے کے جاتی ہے؟ جب بھی یہ بچوں کو مارتی ہے میرے کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے۔ طیبہ، تو اندر جا کر رو پڑتی ہے کہ لائبہ کو مارا ہے۔ آفتاب، بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، وہاں ان سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا تو بچے کیا کرنے جائیں؟ یہاں ہم سارے ان پر جان چھڑکتے ہیں، ہماری تو جان ہے ان میں۔ بڑے بھائی، آپ کے بچے آپ سے زیادہ ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ پہلے جتنا پیار ہم آپ سے کرتے تھے نا، اب آپ سے دگنا ہم لوگ ان سے کرتے ہیں۔ نند اور ساس نے چٹاخ چٹاخ دونوں بچوں کو پیار کرنا شروع کر دیا تو کرن کی جذباتی فطرت ان کی چالاکی پر مزید بھڑک اٹھی۔ پتہ ہے مجھے، جتنا پیار تم لوگ کرتے ہو میں سب جانتی ہوں، یہ دکھاوے کس لیے ہو رہے ہیں۔ میدان سجتا دیکھ کر ابھی دفتر سے واپس آیا آفتاب بھی بھنا گیا۔ بس کر دو کرن، اگر بچے تمہاری اماں کے گھر نہیں جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ان کے گھر بہت سے بچے ہیں، ان کا بچوں کا شوق پورا ہو چکا ہے، تب ہی ہمارے بچوں سے سختی کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتے تو بچے خود ہی بھاگ بھاگ کر جایا کرتے۔ اس کی بھری آنکھیں دیکھ آفتاب نے باقی تقریر دل میں دبائی اور دادی کی گود میں بیٹھے اپنے بچوں سے پوچھا، ماما کے ساتھ نانو کے گھر جانا ہے؟ نہیں، دونوں نے یک زبان ہو کر انکار کر دیا۔ تو بھاری دل کے ساتھ سب کو اللہ حافظ کہہ کر کرن گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تجمل کی گاڑی کا ہارن وہ سن چکی تھی، ویسے بھی دفتر سے واپسی پر وہ تھکا ہونے کے سبب اسے بیرونی گیٹ سے پک کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تو تجمل نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہی جان لیا، ہمیشہ کی طرح رو کر ہی نکلی ہے۔ روایت نہ توڑنا تم، جب بھی تمہیں لینے آؤں یا تو تم روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھتی ہو یا تمہارے بچے۔ کرن بھائی کی سچ بیانی پر بے دلی سے مسکرا دی کہ ہوتا ایسا ہی تھا۔
بچوں کو نانی کے گھر جانا پسند نہیں تھا تو تیار ہو کر عین موقع پر جانے سے انکار کر دیا کرتے تھے، جیسے آج کیا تھا۔ اور پھر کرن دونوں کو تھپڑ لگا کر کھینچ کھانچ کر گاڑی میں بٹھاتی تو وہ دونوں روتے ہوئے نانو کے گھر پہنچا کرتے۔ چند گھنٹوں بعد اسے واپس آنا پڑتا اور آتے ہی دادی اور پھپھو وغیرہ کے لاڈ شروع ہو جاتے۔ آج وہ نہیں تو خود کرن بھری آنکھوں کے ساتھ بھائی کے برابر آ بیٹھی تھی۔ کرن میکے میں سارے بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ جب بڑے بھیا کی شادی ہوئی تو بمشکل 11 سال کی ہوگی۔ بڑے بھیا کے بعد بالترتیب باقی بہن بھائیوں کے گھر آباد ہوتے گئے، لیکن کرن کی بار اماں نے ترتیب بدل ڈالی۔ تجمل کرن سے بڑا تھا، پر اماں نے پہلے کرن کی شادی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اس کے سارے احتجاج پسے پشت کر کے BS کے فائنل ایئر میں رشتہ ڈھونڈ مہم شروع کر دی گئی۔ ابا کی تائی کے توسط سے آفتاب کا پہلا رشتہ آیا تو کسی کو انکار کرنے کی وجہ ہی نہ ملی۔ صرف بڑی بھابھی نے 1-2 بار کہا کہ کوئی اور بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا پتا آفتاب سے اچھا آپشن مل جائے، لیکن اماں ابا نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی تو باقی کسی نے کیا دینی تھی۔ اماں کے پاس سب سے بڑا جواز تھا کہ دونوں میں عمر کا تفاوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرن 20-21 سال کی ہے تو آفتاب بامشکل 24 کا۔ یوں ذہنی ہم آہنگی ہونے میں دشواری نہیں ہوگی۔ ابا کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ پڑھائی میں خود کو ضائع نہیں کیا۔ لڑکا سمجھدار نکلا، FA کے بعد اپنی زمینداری کا فائدہ اٹھا کر آڑھت مارکیٹ میں نوکری کر لی۔ اجناس کی خرید و فروخت سے تنخواہ دار سے دگنا کماتا ہے، لیکن وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اس لحاظ سے کرن کے لیے مشکل ہوگی۔ بڑی بہو، بڑا بیٹا، میرا مطلب ہے کہ بڑی بھابھی کے اس اعتراض کو سب نے خود پر ہی تنقید جانا، خاص کر اماں نے جن نظروں سے بڑی بھابھی کو دیکھا تھا کرن کو آج بھی یاد تھی۔ بڑے بھیا نے ماں کا موڈ دیکھ کر بیوی کو آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا، یوں ایک ننھا سا اعتراض اپنی موت آپ مر گیا۔ اور کرن کی BSc کے امتحانات کے بعد شادی طے پا گئی۔ شادی جلدی کرنی ہے، اس لیے منگنی کے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ابا کے بیان کو آفتاب کی ماں اور بہنوں نے خاطر میں نہ رکھا۔ وہ ہر 15 دن بعد کسی رشتہ دار کو لے آتی تو ساتھ ڈھیر ساری کرن کی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ کپڑے، جوتے، جیولری کے ساتھ ہم رنگ لپسٹک اور چوڑیاں تو لازمی ہوتی۔ ان کے ہر چکر کے بعد سب بڑی بھابھی کو گہری نظر سے ضرور دیکھتے کہ اب کہو۔ کرن کی بڑی بہنیں تو اس کے سسرال سے آئے قسم قسم کے کپڑوں جوتوں پر فدا رہتی تھیں۔ آفتاب کے گھر والوں کو آفتاب کی شادی کا شوق و ولولہ ہی اتنا تھا کہ دوسری گلی والوں کو بھی ان کا جوش و خروش نظر آتا تھا۔ کرن تھی تو نرم و نازک احساسات والی الہڑ لڑکی، جلد ہی اپنے سابقہ رویے سے تائب ہو کر آفتاب اور اس کے گھر کے سپنوں میں ڈوب گئی۔ اسے امتحان اب بوجھ لگ رہے تھے۔ جیسے ہی سر سے بوجھ اترا، آفتاب بینڈ باجے کے ساتھ اس کی ڈولی لینے آ پہنچا۔ شادی میں شامل مہمانوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ لڑکے والوں کو لڑکی کی شادی کا کتنا چاؤ ہے۔ گھر کی پہلی شادی کی وجہ سے ان لوگوں نے دل کھول کر پیسہ لگایا اور شاہی انتظامات کیے، جبکہ کرن سے پہلے اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں تو ظاہر سی بات تھی ان کی طرف لڑکے والوں جیسا جوش و خروش مفقود تھا۔ گو کہ سارے انتظامات بہترین تھے، پر پھر بھی لڑکے والوں سے کہیں نہ کہیں دبے دبے ضرور لگے تھے۔ کرن کی سہیلیاں بھی دلہا بھائی کے بہن بھائیوں کے شاہ خرچیوں سے شدید متاثر ہوئی تھیں۔ ان کے متاثر ہونے کے بعد کرن کا سر فخر سے کچھ اور اونچا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی خوش بختی پر اب کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن اگلی ہی صبح اس کی خوش قسمتی اور فخر گھر کے مشترکہ غسل خانے میں دھل گئے۔ حقیقی زندگی رنگین نہیں، صرف سیاہ و سفید تھی، جبکہ اس کی چوائس تو ہمیشہ سے اجلے، چمکیلے اور آنکھوں کو دور سے نظر آتے رنگ رہے تھے۔ کرن بیٹی، گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، اس لیے صبح اذان سے پہلے اٹھ کر واش روم سے فارغ ہوا کرو۔ ایک ہی واش روم ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، لڑکے تو سارے صبح صبح نہانے کے عادی ہیں۔ غسل خانے کے باہر کھڑے ہو کر بہو بیٹی کا انتظار کرتے اچھے نہیں لگتے، اسی لیے میری اور بچیوں کی عادت ہے گھر کے مردوں سے پہلے اٹھ کر فارغ ہو لیتی ہیں۔ تم بھی یہی عادت اپناؤ۔ گھر میں اکا دکا مہمان موجود ہی تھے جب اسے ساس امی نے اپنے کمرے میں بلا کر پہلی ہدایت دی۔ اس نے بھرپور آمادگی سے سر ہلا دیا، لیکن یہ سب کتنا مشکل ثابت ہونے والا تھا یہ اسے بعد میں اندازہ ہوا۔ اور ہاں، جہیز میں جو اتنا خوبصورت قرآن لائی ہو وہ بھی کھولا کرو،
خرید کے بند کر کے رکھنے سے گناہ ہی ہوتا ہوگا۔ ایسا کرو وہ بھی میرے اور لڑکیوں کے کمرے میں ہی رکھ لو، میں تو تہجد کے بعد سوتی ہی نہیں، ذکر اور وظائف کرتی ہوں، تم بھی ادھر ہی آ کر بیٹھ کر پڑھا کرو، دونوں پڑھیں گے تو گھر میں برکت اور اتفاق قائم رہے گا۔ کرن کو شادی کے اگلے ہفتے ہی پتہ چل گیا کہ ساس برکت اور اتفاق صرف اپنی اولاد میں چاہتی ہیں۔ کرن باہر والی ہے، اسی لیے آفتاب کا اور اس کا اتفاق سے رہنا قطعاً ضروری نہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ آفتاب کو بھرپور طریقے سے سسرال اور بیوی کے نادیدہ عیب بھی دکھانے لگی تھیں۔ کرن ذہین اور سمجھدار لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ بھرے پورے گھر سے آئی تھی، ایسے گھر سے جہاں ساس اور بہویں بھی موجود تھیں، بہنیں بھی شادی شدہ تھیں اور ان کے سسرال کے بکھیڑے بھی۔ بھابھیوں کو بھی اس کی ماں سے مسئلے مسائل ہو جاتے تھے تو اس کی اماں کو بھی بہوؤں سے شکایت ہو جاتی تھی، لیکن سب ایک دوسرے کا احترام کرتی تھیں اور منہ در منہ شکایتیں لگانے کا موقع کبھی نہیں آتا تھا۔ لیکن کرن کے سسرال میں اس کے گھر سے تو کیا اکثر گھروں سے الٹ ماحول تھا۔ بڑے بھائی کیا کھا کر آئے ہو سسرال سے؟ یہ اس کی بڑی نند تھی جو اس کے اور آفتاب کے گھر واپس آنے پر پوچھ رہی تھی۔ لو بھلا، کون سا پہلا یا اکلوتا جوائی ہے جو 7 رنگ کے کھانے بنائیں گے؟ خواہ مخواہ بھائی بھابھی کو شرمندہ نہ کیا کرو۔ کرن ہکا بکا رہ گئی کہ شرمندہ بھی ہونا ہے؟ نہیں امی، بہت اچھا کھانا کھا کر آئے ہیں، بریانی، قورمہ، مٹھائی، فروٹ سب تھا۔ سب مطلب کیا؟ باربیکیو، افغانی پلاؤ، مٹن روسٹ۔ اب کے چھوٹا دیور بھی شامل ہوا تھا۔ کرن کو اندازہ ہوا اب واقعی وہ شرمندہ ہو رہی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ آفتاب کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ میں نے کہا بھی ہے بڑے بھائی کو تنگ نہ کرو، پھر بھی شروع ہو گئے تم لوگ۔ یہ سب تو ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں داماد اکلوتا ہو یا پھر پہلا۔ کرن کے تو پہلے ہی 2 بہنوئی ہیں، ان کی خدمتیں کر کر کے سارے چاؤ چونچلے ختم ہو گئے ہوں گے۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، آفتاب کی اپنی جگہ ہے، ویسے بھی سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے گھر میں سب لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے سب کو آفتاب سے بھی زیادہ لگاؤ ہے۔ لو، وہ تو شادی میں بھی نظر آ رہا تھا کتنا کرتے ہیں۔ مووی لگا کر دیکھیں بھابھی، پھر پتہ چلے گا پیار کسے کہتے ہیں۔ سارے انتظامات ہم نے بڑے بھائی کے شایان شان کیے تھے، بری دیکھی ہے نا؟ آپ کی طرف سب کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہی چیزوں سے پیار اور اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ چھوٹی نند کی گوہر فشانی پر ساس نے پھر سے لاڈ بھری سرزنش کی۔ نہ کر طیبہ، بتایا تو ہے کرن سب سے چھوٹی ہے، ایسے چاؤ لاڈ تو بڑوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ آفتاب تم لوگوں کا بڑا بھائی ہے، میرا جیٹھ اور لاڈلا بیٹا ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، بھائی کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا، باپ کی جگہ ہے، کبھی جو اس کی عزت میں کمی کی تو میری خبر بھی نہ بخشے گی۔ کرن نے بہت جلد جان لیا چھوٹے دونوں دیور کام چور اور پڑھائی کے بہانے بناتے، اور نندے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا جہیز جمع کرنے کی شوقین ہے۔ سسر سادہ مزاج شخص ہے اور ساس ضرورت سے زیادہ چلاک، اسی لیے سارے گھر اور باقی اولاد کے خاطر وہ آفتاب کو صرف بیٹا اور بھائی بنا کر رکھنا چاہتی تھیں۔ شوہر بنتا دیکھنے کا مطلب تھا کہ کرن کو شہ دی جائے۔ جب تک سارے بچے ٹھکانے نہ لگ جاتے وہ کرن کو کسی صورت آفتاب پورا نہیں سونپ سکتی تھیں، اسی لیے وہ عام ساسوں کے برعکس تھیں۔ وہ کبھی بیٹے سے اکیلے بیٹھ کر اس کی بیوی یا سسرال کی برائی نہ کرتی، بلکہ اکیلے تعریف کرتی، ہمدردی دکھاتی، لیکن کرن کے سامنے وہ بیٹے کا ذہن بالکل اسی طرف لگا دیتی جو وہ چاہتی۔ کرن کمرے میں آفتاب سے لڑتی تو دیواروں سے کان لگا کر سنتی ساس اگلی صبح کرن کو انگاروں پر لٹا دیتی اور بیٹا مزید قبضے میں کر لیتی۔ پھر دونوں ماں بیٹے کی فاتحانہ نظریں اسے اندر سے کاٹ ڈالتی۔ میکے میں اپنی ٹینشن بتاتی تو سارے کہتے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا باقی لوگوں کی شادی ہو لینے دو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی میری ساس اب دوسرے بیٹے کی شادی تو ہرگز نہیں کریں گی، آفتاب کی پتہ نہیں کیسے کر دی۔ رات کو 11 بجے ساس اور نندوں کے کمرے سے وہ ڈھیٹ بن کر اٹھ کر آنے لگی تھی، جس پر نندوں کے تیور خاصے بدل گئے تھے۔ سسر اکیلے بیرونی پھاٹک کے ساتھ بنے ڈرائنگ روم میں ہوتے تھے تو وہ رات کا کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے چلے جاتے۔ دونوں دیور ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے، جبکہ ساس اور نندیں ایک کمرے میں رہتی تھیں۔ یہ گھر کا سب سے بڑا کمرہ تھا جو بیٹھک کے نام سے مشہور تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی آفتاب رات 12 بجے تک ماں اور بہنوں کے پاس وہیں بیٹھا رہتا۔
پہلے پہل تو وہ بھی خود پر جبر کر کے بیٹھ جاتی تھی، آخر نیند کے ہاتھوں تنگ ہو کر وہ اب اٹھ آتی، کیونکہ صبح اذان کے وقت پھر اسے اٹھ کر ساس کے ساتھ نماز اور تلاوت اسی کمرے میں جا کر کرنی ہوتی تھی۔ اس کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن بخار جیسی کیفیت لگتی، سر درد بھی ہو جاتا تھا، اسی لیے وہ اب کبھی کبھار تھوڑی بے حس ہو کر جلدی اٹھ آتی تھی۔ آپ کی اماں کو آپ کی ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماماز بوائے شادی جیسا تعلق بہتر نہیں نبھا سکتے، کیونکہ ان کی اماں انہیں خود مختار یا شوہر تو بننے ہی نہیں دیتی۔ 12 کے بعد وہ واپس آیا تو پیٹ کے درد سے لڑتی کرن ایک بار پھر سے تلخ ہو چکی تھی۔ یا تو وہ اس کے آنے سے پہلے سو جایا کرتی یا سونے کی ایکٹنگ کرتی تھی۔ اسی طرح روز رات کو ان کے درمیان تلخیاں پنپ رہی تھیں۔ آج سوئی نہیں تو پیٹ درد نے کمی پوری کر دی تھی۔ کرن، تم کس قدر حاسد لڑکی ہو، ہر وقت امی سے بدگمان، میری بہنوں سے تنگ، میرے بھائیوں سے نالاں۔ ایک وہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی تمہارے خلاف بات نہیں کی، ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ ایک تم ہو تنہائی ملتے ہی چغلیاں اور غیبت سیشن شروع کر دیتی ہو۔ ان کے پاس اکیلے بیٹھو تو ہزار باتیں قہقہیں، اور تمہارے پاس بیٹھوں تو صرف شکایتیں۔ رات 12 بجے کے بعد سو کر اذان کے وقت پھر ان کے کمرے میں بھاگو تاکہ ان کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ آپ کو یہ آسان لگتا ہے؟ 4 گھنٹوں کی نیند، اس کے بعد سارا دن کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتی کہ بڑی بہو ہوں۔ میرا بیڈ روم تمہاری بہنوں کے قبضے میں تاکہ وہ ڈرامہ یا فلم دیکھ لیں۔ میں خاموش نہیں رہ سکتی کیونکہ بڑی بہو ہوں۔ میری خاموشی کا مطلب میں نے منہ بنایا ہوا ہے۔ اوٹ پٹانگ بولتے ہی رہنا چاہیے بس۔ دن میں 20 بار مجھے یاد دلایا جاتا ہے کہ بڑی بہو اچھی ہو تو گھر جڑا رہتا ہے، ورنہ شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ آفتاب نے کھٹاک سے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے اور سونے کے لیے کروٹ بدل لی۔ اگلے دن اسے رات میں کی گئی باتوں کے جواب سب کے سامنے سنا دیے گئے اور اسے پتا چل گیا کہ ان کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں۔ گاؤں سے زرینہ کا فون آیا تھا۔ پہلے تو گلا کیا کہ تیری شادی میں انہیں کیوں نہ بلایا، پھر کہنے لگی آفتاب کی شادی اتنی جلدی کیوں کر دی، پہلے بیٹیوں کی کرتی۔ آفتاب کے ہم عمر تو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا زرینہ، میں بڑی انصاف پسند ماں ہوں، کماؤں بیٹے کی شادی اس لیے نہیں روک سکتی تھی کہ پہلے لڑکیوں کی کروں۔ مجھے اپنے بچے کی شادی کا شوق ہی بہت تھا۔ خواہ مخواہ بیٹے کو بوڑھا کرنا مجھے نہیں پسند۔ اس عمر میں شادی کریں تو خود بھی جوان ہوگا، اولاد بھی جوان ہو جائے گی۔ ایسا دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہوگی اگر زندہ رہی تو۔ آفتاب کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، پیار کے نام پر اور بڑے بھیا ہونے کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اس وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے امی اور سب لوگ میرے اکھڑ ہونے کے باوجود مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، کیونکہ میں آفتاب واحلہ کی بیوی ہوں۔ کرن چلا کرنے کے لیے مستقل میکے شفٹ ہو چکی تھی۔ اب ماں اور بہنوں کے ساتھ سسرالی مسائل کھل کر شیئر کرتی تھی۔ کرن، کوئی عقل کا ہاتھ پکڑو، اگر تمہاری ساس نندے ایسی ہیں تو تم کون سا کم ہو؟ ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتی ہو، ہر مہینے ان پر روڈ ڈالنے کو آ جاتی ہو، تجمل کی آدھی تنخواہ تمہاری واپسی پر لگ جاتی ہے۔ سال پہلے تو اتنا جہیز دیا ہے، ابھی تو وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تم نئی شاپنگ کر کے ان کا گھر بھری جا رہی ہو۔ آپ ہی میں کیا کروں؟ جب بھی میکے سے واپس جاؤں مزے سے آفتاب کے سامنے پوچھتی ہیں کیا دیا میکے والوں نے۔ وہ گاؤں سے بھلے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، رہتے ابھی بھی گاؤں کے شریکے میں ہیں۔ اب گاؤں پر نہ شروع ہو جانا، قصور تمہارا اپنا ہے، اوور سینسٹیو ہو کر سسرال میں نہیں بسا جاتا۔ آپ کو اپنا وقت بھول گیا ہے جو مجھے اوور سینسٹیو ہونے کے تانے دے رہی ہیں۔ بڑی بھابھی کے ساتھ آپ اور اماں بھی یہی کیا کرتی تھیں جب بھی وہ اکیلی اس رشتے کی مخالفت کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے بڑی بہو بننا کتنا عذاب ہے۔ ان لوگوں نے آفتاب کے دماغ میں یہی تو بھرا ہے کہ بڑوں کی شادیاں کرتے اور رشتے نبھاتے ہمارے گھر والوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ میں تو یوں ہی نامناسب سے انتظام کے ساتھ بیاہ دی گئی ہوں، کیونکہ چھوٹی ہوں۔ آفتاب بھی چھوٹا داماد ہے، اس لیے اس کے حصے میں بھی وہ والی عزت و توقیر نہیں آئی جو آپ لوگوں کے میاں کی تھی۔ وہ جو مرضی سمجھتے رہیں، تم پرواہی کیوں کرتی ہو؟ اب چھوٹی بھابھی اور ماں بہنیں ساری ایک طرف تھیں اور اسے ڈھیٹ ہونے کی پریکٹس کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ کیسے ڈھیٹ ہوا جائے جب گھر میں نند کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوں؟ ساس ہر وقت اپنے بچوں سے یہی کہتی پائی جاتی ہو کہ داماد کی عزت فرض ہے، غیر خاندانی لوگوں کی طرح نہیں کہ داماد اور عام مہمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جب بھی وہ عام مہمان کہتی ہیں، ساتھ ہی میرا بچہ کہہ کر ٹھنڈی آہ بھرتی ہیں کہ کسی نے داماد ہونے کے ناز نہیں اٹھائے۔ آفتاب میری دوائیاں بھول جاتا ہے،
بہن کے سسرال کو ماں کے مطابق پروٹوکول دینے کی چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ ایسی عورت ہے جو بیٹوں پر ایک ڈھیلا لگا کر راضی نہیں، لیکن بیٹی کے سسرال اور داماد کے نام پر کل جمع پونجی لٹا رہی ہے۔ یہی کچھ وہ مجھ سے چاہتی ہے۔ اگر شاپنگ کر کے نہیں جاتی ہوں تو آفتاب کے سامنے یہی بات ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کرتی ہیں اور آفتاب اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، تبھی تو بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ خرچے سے پیار کا پتہ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ٹینشن نہیں لیتے، سب اسے تسلی دیتے اور ہمت بڑھاتے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے ابو یا بھائیوں کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی قابل گرفت بات نہیں ہے جس پر کرن کے سسرال میں جا کر عدالت سجائی جائے۔ زبانی کلامیوں کی آپس کی باتیں ہیں۔ تمہیں ڈائریکٹ تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں، اسی لیے تم بھی زیادہ سوچنا بند کر دو۔ سسرال والے ایسے ہی ہوتے ہیں، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ میری تو کبھی نہیں بنے گی۔ آفتاب یہاں آنا چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس کی امی نے غیر محسوس طریقے سے اسے آپ سب سے بدظن کر دیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے آنے نہ آنے سے آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے سارے ارمان بڑے دامادوں کی وجہ سے پورے ہو چکے ہیں۔ بچے کو وہ اٹھایا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ماں کہے گی مرد بچے نہیں پالتے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ توبہ ہے کرن، کس قدر بدگمان ہو چکی ہو۔ سبھی اس کی بات پر مسکرائی تھیں۔ اڑا لو میرے مسائل کا مذاق، پہلے میں بھگت رہی ہوں، اب میرا بچہ بھی بھگتنے آ رہا ہے۔ مجھے تو شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس گھر میں کسی تیسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میری ساس کو صرف بیٹیوں کا فرسٹ کلاس اور بہت زیادہ جہیز بنانا ہے اور اپنے سمدھیانے پر بے تحاشا روب جمانا ہے۔ ایسے میں انہیں یہ بچہ بوجھ بڑھانے والا ہی لگنا ہے جس پر آفتاب کی کمائی کا کچھ حصہ خرچ ہوا کرے گا، جبکہ اس کی کمائی کی ہی وجہ سے تو اسے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی بچے اور باپ کی بانڈنگ نہیں بننے دیں گی، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ آفتاب اپنی فیملی میں انوالو ہوا تو بہن بھائیوں کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ ضروری نہیں ہے جیسے تم سوچتی ہو ویسا ہی ہو، ہر وقت ان کے بارے میں بدگمان رہتی ہو۔ اس حالت میں اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ ساری خواتین اسے باجماعت مشورے دے کر اٹھ گئیں۔ پھر وقت نے بتایا کہ جو وہ سوچ رہی تھی اس کی ساس اور نندوں نے اس کی سوچ سے 180 ڈگری کا ٹرن مارا تھا۔ لائبہ کی دنیا میں آنے کے بعد اس کے سارے خدشے غلط ثابت ہوئے تھے۔ گیم اس کی سوچ کے بالکل الٹ گئی تھی۔